بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پر پروردگار نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ علم ایک ایسی وصف ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے افضل قرار پاتا ہے۔ ایک ہی عمل، ایک ہی عبادت ایک عالم کرتا ہے اور ایک غیر عالم کرتا ہے تو جو صاحب علم کرتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ ایک عالم اپنے یقین کے ساتھ اپنے واجبات کی ادائیگی کے بعد سو جاتا ہے، اور ایک عابد جو اس یقین کی منزل پر نہیں ہے وہ ساری رات عبادت کرتا ہے، تو یقین کے ساتھ سو جانے والے کا سو جانا اس کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی تھیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا۔ قرآن نے بھی آرڈر کیا تھا اس وقت کہ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ کیوں نہیں کرتے اس طرح کہ ہر قوم سے کچھ لوگ نکلیں کہ جو جائیں تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ لیکن آج زمانہ تبدیل ہو چکا ہے۔ آج اگر انسان علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دروازے پر دین سکھانے والی آوازیں اس کی گھر کی دہلیز پر پہنچ رہی ہیں، تو بہت زیادہ سستی ہوگی کہ اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی جوان یہ کہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا میں جا نہیں سکتا تھا، گھر کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ کتنی دیرینہ خواہش تھی دین کا درد رکھنے والے کچھ نوجوانوں کی کہ کاش آج کے زمانے میں کوئی آن لائن سسٹم ہو جس کے ذریعے وہ اپنے گھر پہ رہیں، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دیں، اپنے والدین کو بھی سنبھال لیں، اپنے بچوں کو بھی، گھر کو بھی چلا لیں، اور ساتھ علم دین بھی سیکھ لیں تاکہ وہ اس فضیلت کو پالیں جو ایک عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، اور اعلان فرمایا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ وضو کا صحیح طریقہ جانتا ہے، نماز کا صحیح طریقہ جانتا ہے، قرات اس کی درست ہے، عقائد کو جانتا ہے، اور ایک دوسرا ہے وہ بھی مومن کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن ان سب چیزیں کے بارے میں اس کا علم نہیں ہے، یعنی اس کا وضو باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی قرات درست نہیں ہے، اس کو احکام نہیں آتے ہیں، عقائد اتنے اس پہ واضح نہیں ہیں، تو کبھی بھی یہ دو برابر نہیں ہو سکتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں۔ بلکہ خود ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کسی کو پہچانو کہ اس کی کتنی منزلت ہے ہماری طرف، تو اس طریقے سے پہچانو کہ کتنی ہماری حدیثوں کو جانتا ہے، کتنا علم رکھتا ہے ہماری حدیثوں کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں۔ تو الحمدللہ ذمہ دار لوگوں نے سوچا اس کے بارے میں اور کوشش کی، جس کوشش کے نتیجے میں اتباع عباسیہ، مولا عباس علیہ السلام کے حرم کا جو ایک عربی میں ادارہ چل رہا تھا، دینی مدرسہ حوزہ چل رہا تھا، اسی کی شاخ جو ہے وہ اردو زبان میں تشکیل پائی، میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ کے نام سے، کہ جس کو نجف سے جو ہے وہ آن لائن چلایا جا رہا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ اس کو بیت چکا ہے۔ بہت اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو دروس ریکارڈ کروا رہے ہیں اردو کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، وہ کتابیں جو ایک عام آدمی کی دسترس میں نہیں تھیں چونکہ وہ عربی میں تھیں، تو آسان اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ دروس ان کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ کئی سو نوجوان لڑکا لڑکیاں اب تک اس سے استفادہ کر چکے ہیں اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے ہیں، اس قافلے میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس قیمتی زندگی کے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں اور سب سے قیمتی چیز کو حاصل کریں کہ جو علم دین کا، جو کہ مذہب اور دین کا علم ہے، اس کو حاصل کریں۔ اور اس کی یہ دوسرے سال کی رجسٹریشن اب شروع ہے، انشاءاللہ 1 دسمبر تک
اس کی رجسٹریشن جاری رہے گی، اور انشاءاللہ جو اس نئے سال کی کلاسیں ہیں ان کا آغاز 1 جنوری سے ہونے والا ہے۔ تو آئیں اس قافلے میں شامل ہو جائیں، اس کشتی پہ سوار ہو جائیں، اور گھر بیٹھ کر جو ہے وہ علوم آل محمد سے فیض یاب ہوں۔ پروردگار ہمارے سینوں کو علوم آل محمد، علوم قرآن کے لیے کشادہ فرمائے، اور علم دین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔